ہم ٹی وی پہ نیٹ پہ یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو اہل ایمان کو اپنی نیت کا درست کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس نیت پر کاربند رہنا، یعنی آخرت تک، موت تک انسان اس عمل پر قائم رہے، اس پر مضبوطی رکھے، اور رب سے خاتمہ بالخیر کی التجا اور دعا کرے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں اللہ کی خفیہ تدبیروں کے بارے میں اے انسان تو نہیں جانتا، جان اور اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ تکبر نہ کر، غرور نہ کر اپنی دولت پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر، بلکہ جتنا بھی علم آ جائے عاجزی کر، جتنا بھی عمل ہو جائے عاجزی کر، جتنی بھی جوانی آ جائے تکبر نہ کر، عاجزی کر۔ رب بادشاہ ہے، رب طاقتوں والا ہے، رب چاہے گا تو تجھ سے جوانی چھین لے گا، رب چاہے گا تو تجھ سے جو ہے وہ مال چھین لے گا، رب چاہے گا تو تجھ سے ایمان بھی چھین لے گا۔ رب کی بارگاہ میں ہمیشہ عجز و نیاز کر، اور نیت کے بغیر عمل محض مشقت ہے۔ نیت کے بغیر عمل کیا ہے؟ محض مشقت ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بندے دا جمعے پڑھنے تے دل ہی کوئی نہیں، جمعہ نہیں پڑھتا، کدی چلو آکھیا لگ دے جانے ہیں مسیتی دے بوئے گو، ان پاڑی چھڑیے، نیت ہو دی کوئی نہیں۔ پھر وہ کی کیتا ہے، اس محنت کیتی ہے، وضو بھی کیتا ہے، آ کے اٹھاں اتاں بھی ہو جائے، سجدہ رکوع بھی ہو جائے، مشقت اس تکلیف برداشت کیتی ہے، ثواب ان سمجھ آئی بات؟ کئی بیلی ہوندے نے آدھے نے لے بھی آج پڑھ لوی، اور مولوی ساڈے بوئے تے آ گیا ہے تو ہن پاڑی چھڑیے آج، سمجھ آئی بات کی؟ یہ مطلب ہے چیز نہیں ہونی چاہیے یار، مسلمان ہیں، رب کے بندے ہیں، رب کی مخلوق ہے، رب نے اتنی کروڑ نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہیں، تو نعمتوں پر شکر تو بنتا ہے نا۔ دنیا دار کو، کسی دنیا دار کو چند دنوں کے لیے اس کی مصیبت اور تکلیف میں اس کے کام آ جائے، ساری زندگی ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں، یار بڑی میں مصیبتیں پھنس گیا سے، یہ آج مہینے دار پہ یہ نہ دینا تو میری کوئی واہ نہیں، پھر ساری زندگی اس میں مجبور ہو جانے ہیں، اس بندے دے احسان مند رہنے ہیں۔ یار رب کتنی نعمتیں دے رہا ہے، رب کتنی نوازشات کر رہا ہے، تو پھر ہم رب کی شکر گزار کیوں نہ بنے؟ نوجوان، بوڑھے، بزرگ، یہ سب کے سب اس چیز کو نوٹ کریں کہ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، موت ہر کسی کو آئے گی۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، نماز کی پاسداری کیا کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے اعمال کو یاد درست کریں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، موت کب آ جائے۔ اگے تو بھی میں اگے بھی بیان کرتا ہوں، میں بھی کچھ ہوں چلو بندہ بیمار ہوا کوئی ہلا پانا پڑے ہے، ہوں وہ گل کوئی نہیں، ہوں رات ستا ہے ہٹا کٹا سویرے کیا ہو گئی، مر گئی، کی ہو جائے جی اٹیک ہو جائے، سمجھ آئی گل دی؟ وہ مطلب پتہ ہی کوئی نہیں، دسنے کا موقع ہی نہیں لگتا میں بھی بیمار ہاں، کوئی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کئی ایسے حادثے اپنے فیملی میں ہم لوگ دیکھیں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں کتنے ایسے حادثے ہوئے، ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو بندہ آدھے اجے تو میں جوان، اجے تو میری 30 سال عمر ہوئی ہے، اجے 50 سال میں پیچھے یا پھر کر لواں گا۔ تو رب کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پکڑ لیتا ہے، رسی دراز کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ لیکن انسان کے ذمہ کیا ہے؟ انسان جو تیرا سانس آ رہا ہے وہ زندگی کا آخری سانس جان کر اس کو غنیمت جان۔ جو نماز کا وقت تیرے پاس آ رہا ہے، ہو سکتا ہے زور کا وقت ہے، اثر تیری زندگی میں نہ آئے، اثر کا وقت ہے، مغرب تیری زندگی میں نہ آئے، مغرب ہے، عشاء تیری زندگی میں نہ آئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار جب ہم یہ جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں رب طاقت والا ہے، رب جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، تو پھر کیوں لو نمازاں پڑھتے ہو؟ کیوں آکڑے وچ راندے ہو؟ کیوں مغروری وچ راندے ہو؟ کیوں تکبر کرتے ہو؟ اس چیز میں چھڈ دیو، رب دی بارگاہ دے وچ جھکو۔ اگر مرتبہ چاہتے ہو، جو بھی بندہ عزت چاہتا ہے، تعظیم چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں جھکا ہے تو اس کو عزت اور تعظیم ملی۔ کتنے ہمارے حکمران آئے، بادشاہ آئے، جن کی 50 گاڑیاں ان کے پروٹوکول کی ہوا کرتی تھی، آج ان سے سلام لے کے کوئی بندہ راضی نہیں ہے۔ مشرف آیا چلا گیا، نواز شریف آیا چلا گیا، عمران خان آیا چلا گیا، زرداری آیا چلا گیا، سب چلے گئے، کون ان کو سلام کرتا ہے؟
سمجھ آئی بات کی؟ ان کی کیا عزت ہے؟ آج معاشرے میں عزت مٹ گئی۔ عزت اس کی ہے جس نے رب کو راضی کیا۔ داتا صاحب کا نام لیتے ہوئے ہر مسلمان کی نگاہ ادب سے جھک جاتی ہے۔ غوث اعظم کا نام لیتے ہوئے ہر بندے کا دل ادب اور محبت میں جھک جاتا ہے۔ کیا رشتہ داری ہے ہماری داتا صاحب سے؟ کیا رشتہ داری ہے ہماری غوث پاک سے؟ یا کیا رشتہ داری ہے ہماری جو دین کے متوالے گزرے ان لوگوں کے ساتھ؟ کوئی رشتہ داری نہیں۔ انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے کہا میں ہمیشہ زندہ رکھوں گا۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔